تو اس کے لیے یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کا قانون ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو اہل دین ہے نا، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ ہماری جو ڈیزائر جیسے خواہش ہوتی ہے، لسٹ ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، یہ خواہشیں، آپ کے تعصبات، آپ کی ترغیبات، آپ کی دلچسپیاں، میلانات، حرص، طمع، لالچ۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دب نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو بھائی مطلب محبت کی کوئی انتہا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ نفرت کی کوئی انتہا ہے؟ یہ بتاؤ۔ حسد کی کوئی انتہا ہے؟ حرص، طمع اور لالچ کی کوئی انتہا ہے؟ ہر آدمی جل رہا ہے اپنے اندر کی آگ سوائے اہل دین کے۔ دا فائر آف ڈیزائر، دا فائر آف لسٹ، یہ جلاتی نہیں ہے اہل دین کو۔ ان کے لیے اللہ نے وہاں نار نمرود کو ٹھنڈا کر دیا۔ جو بھی باغی سے ہمارا جو بھی دین کے باغی ہیں، ان کو پکڑتی ہے گردن سے اور نیچے لے جاتی ہے۔ ان کی خوشیاں بھی کوئی خوشیاں؟ خوشی تو صرف اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا، یاد کرتا ہے اور جو اس سے ملنے کا امیدوار ہے۔ تمہارے اندر سیلف ریسٹرینٹ آ جانی چاہیے، سیلف کنٹرول، کیونکہ یہ جو ہے نا ایک جوگی یا سنیاسی، وہ بھی بہت اچھی طرح کنٹرول کر، وہ ہے اسپریچول ریزیلینس۔ اب کسی آگ کی پرواہ نہیں، اب آپ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اوپر چڑھ رہی گاڑی تو انجن فیل ہو گیا، تو وہ انجن نہیں ہے، پھر وہ دنیا ساری بھی اس کے گلے پہ تلواریں لے کے کھڑی ہو جائے نا، تو وہ بڑی آسودگی اور بڑے اطمینان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، حق کا کلمہ پڑھتا ہوا۔ بس یہی تھا نا معاملہ سارا، وہ جو کربلا والوں کے ساتھ اور بدر و حنین میں اور جو مار کے ہوئے ہیں اور جو جس طرح کے وہ ان کے جذبات ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آتش شہوت نہ سوزد اہل دین، باغیان را بردت کار زمین۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے اب یہ کھلا ہوا ایک گویا کہ ایک دروازہ کھل گیا اس کا، کہ اب جو بھی اس میں سے داخل ہو تو اس کے لیے یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کا قانون ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ علت و معلول کا قانون ٹوٹ جائے گا اور یہ کولیپس کر جائے گا، اور وہ اس سے آگے کسی اور قانون کے اندر اپنا زندگی گزارے گا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ جو اہل دین ہے نا، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ دیکھو یار، ایسے اہل دین ہو تو کیا بات ہے، کیا مزہ ہے۔ آتش شہوت نہ سوزد اہل دین، کہ یہ جو ہماری شہوت، ہماری خواہش کی جو آگ ہے نا، یہ بھی اہل دین کو نہیں جلاتی۔ یہ ہماری جو ڈیزائر جیسے خواہش ہوتی ہے، لسٹ ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، اس میں سب آ گیا، یعنی آپ کی خواہشیں، آپ کے تعصبات، آپ کی ترغیبات، آپ کی دلچسپیاں، میلانات، حرص، طمع، لالچ، اور اسی طرح آپ کا اپنی نفس پرستی، نفسانیت، ہر طرح کا میلان۔ انسان تو بھرا پڑا ہے نا، میلانات سے بھرے پڑے ہیں آپ کے اندر، بے شمار میلانات ہیں، بے شمار ہوائیں ہیں، بے شمار پریشر ہیں، بے شمار اتنے پریشر ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ، ہم تو جسمانی نظام کی جو ہے لامتناہیوں سے حیران ہیں نا، جو اللہ نے جسمانی نظام بنایا اس کی لامتناہیوں پہ ہم حیران ہیں۔ تو یہ جو دوسرا مانوی نظام ہے ہمارا غیر مادی، او ہو اس کو کون وہ غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دب نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو بھائی مطلب محبت کی کوئی انتہا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ نفرت کی کوئی انتہا ہے؟ یہ بتاؤ۔ حسد کی کوئی انتہا ہے؟ حرص، طمع اور لالچ کی کوئی انتہا ہے؟ شہوت کی کوئی انتہا ہے؟ یہ زمین آسمان میں بھی جگہ نہیں ہے۔ آپ کی ساری محبتوں کی تسکین ہو سکے، ساری شہوتوں کی تسکین ہو سکے، آپ کا جذبہ انتقام تسکین پا سکے، آپ کا حرص، لالچ، طمع کہیں رک جائے کسی ایک کہکشاں پہ یا دوسری پہ، نہیں، آپ کا جو یہ جذبہ ہے یہ لامتناہی ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو جب انسان اتنا اندر سے اپنی معنویت میں لامتناہی ہے تو پھر اس کی آگ جو ہوگی وہ اس میں کیوں نہیں جلے گا بھائی؟ بڑے پتے کی بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہر آدمی جل رہا ہے اپنے اندر کی آگ میں سوائے اہل دین کے۔ اگر کوئی بچے گا تو صرف اہل دین بچیں گے۔ آتش شہوت نہ سوزد اہل دین، کہ جو شہوت کی یعنی خواہش کی آتش آگ ہے، دا فائر آف ڈیزائر، دا فائر آف لسٹ،
یہ جو ہماری ہے نسوزت، یہ جلاتی نہیں ہے اہل دین کو، یہ اہل دین کو بالکل نہیں جلاتی، اہل دین بالکل اس سے پاک صاف رہتے ہیں. سبحان اللہ. ہے نہیں یہ کتنی بڑی بات ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بچ سکتا، بچ ہی نہیں سکتا، لامحدود دنیا. تو بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سے لیا نا، یہ ان کا واقعہ پہلے بتا دیا کہ دیکھو ان کو آگ نے نہیں جلایا. اسی طرح تمام اہل دین جو ہیں نا وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا فیض پا رہے ہیں. ان کے لیے اللہ نے وہاں نار نمرود کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اور ادھر تمام اہل دین کے لیے ہمارے یہ نفس کی آگ کو ٹھنڈا کر دی، شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کر اہل دین کے. باغیان را بردہ کار زمین، لیکن یہی آگ جس سے اہل دین بچے ہوئے ہیں، یہ باغیوں کو زمین کے ڈیپتھ میں یعنی اس کی گہرائیوں میں لے جا رہی ہے جہاں جہنم ہے. یہ آگ باغیوں کو، سرکشوں کو پکڑ کے وہاں لے جاتی ہے. جو بھی باغی، باغی سے ہمارا جو بھی دین کے باغی ہیں، جو اہل دین نہیں ہیں وہ سب باغی ہیں، ان کو پکڑتی ہے گردن سے اور نیچے لے جاتی ہے. یہ اپنے خواہشوں کی آگ میں جل رہے ہیں، اپنی حس و آز کی آگ میں جل رہے ہیں، تکبر کی آگ میں جل رہے ہیں، اور بالآخر کار زمین میں جانا. کار کیا ہے؟ کار زمین کا اندرونی حصہ، ڈیپتھ. تو ڈیپتھ کے اندر لے جا رہی ہے. اب اس سے بڑا جہنم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جہنم سب سے نیچے ہے، 7 زمینوں کے بعد پھر جہنم آتی ہے. اللہ نے جہنم کو وہاں رکھا ہے. تو اب یہ وہاں جا رہے ہیں جہنم. اب وہی آگ ہے، اہل دین کا بال بھی بیکا نہیں ہو رہا، ایک روحاں بھی نہیں جل رہا، اور یہ دنیا کے جو ہیں جتنے سرکش باغی، ان کو لے جا کے یہاں تو ان کا جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے، آگے بھی جہنم میں لے جا کے ان کو چھوڑ کر آ رہی ہے. یہاں بھی بیچارے جل رہے ہیں، عذاب سہ رہے ہیں نا. کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ طاقت میں ہیں، قوت میں ہیں، مگر اندر جس آگ میں جلتے ہیں نا وہ ان کی بے چینی کوئی اور سمجھ نہیں سکتا. سکون نہیں ہے، ہاں بالکل نہیں، اندر خلا ہے. ان کی خوشیاں بھی کوئی خوشیاں، خوشی تو صرف اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا، یاد کرتا ہے، اور جو اس سے ملنے کا امیدوار ہے. ہاں خوشی تو اس کے لیے جو موت کے بعد سمجھتا ہے کہ مجھے رب سے ملنا ہے، اور پھر آخرت ہے اللہ نے وہاں ہمارے لیے رکھی، تو اس کی خوشی ہے. باقی ان کا صرف یہ موت تک کی، تو اس کے بعد تو مایوسی ہے. تو اس لیے یہ بڑی زبردست بات فرمائی. تو اب دیکھیے اب یہ کس طریقے سے آپ کو اہل دین کا جو اصل مقام ہے وہ بتا دیا نا. بات ایک شعر کی صورت میں کہی ہے، مگر آپ کو آپ کی حقیقت بتا دی ہے، اور اہل دین ہونے کا مطلب بتا دیا. اب اہل دین اگر ہونا صرف یہ ہو کہ بھائی داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، ٹوپی رکھ لی، اور سنت کے مطابق کپڑا پہن لیا، یا کچھ اور آداب اپنا لیے، چلو نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، سب ظاہری طور پہ جو کرنے کے کام ہے کر لیے، تو بس اس پہ بات ختم ہو گئی. اکثر ہم نے یہ سمجھا ہوا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسی منزل ہے کہ اس پہ تمہارے اندر کے سارے پریشر جو ہے نا ان کو رخصت ہو جانا چاہیے. تمہارے اندر سیلف ریسٹرینٹ آ جانی چاہیے، سیلف کنٹرول. سیلف ریسٹرینٹ یعنی سیلف کنٹرول. اپنے آپ کو تم قابو میں رکھنا سیکھ لو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لو. سیلف ریسٹرینٹ کہتے ہیں جب آدمی کے اندر سے جو خواہشیں پیدا ہوں نا، اور یہ زور مارے نفس، اور یہ ساری جو ابھی میں نے بتائیں ترغیبات، میلانات، اور انتقام کے جذبات، اور وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے کنٹرول میں رہیں، یہ سیلف ریسٹرینٹ ہے. اور اس کے بعد اہل دین کا منصب اس سے آگے اور بھی ہے، صرف اتنا نہیں کہ آپ کنٹرول کر لیں. ہاں کیونکہ یہ جو ہے نا ایک جوگی یا سنیاسی، وہ بھی بہت اچھی طرح کنٹرول کر لیتا ہے. اس کے اندر جو سیلف ریسٹرینٹ ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے نا. دیکھا ہے نا ہم نے
ساری زندگی گوشت نہیں کھاتے اور کپڑا نہیں پہنتے پورا اور بالکل ایسے رہتے ہیں. وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، نہیں ہم سے بھی زیادہ. ہم تو پھر بھی کپڑا وپڑا کھانے کی چیزیں کھا رہے ہیں، وہ تو بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے. تو اس سے زیادہ سیلف ریسٹرینٹ کیا ہوگی؟ تو مگر یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو اہل دین کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اسپریچول ریزیلینس. اسپریچول ریزیلینس جو ہے یعنی کہ آپ اسپریچول اسٹیبلٹی کے اندر جائیں. روحانی طور پر آپ کسی حق کی چیز پر، حق کے اوپر کھڑے ہو کر دکھائیں، قائم ہو کے دکھائیں، اس کو نہ چھوڑیں. یعنی جو آپ کی ڈیوائن کمٹمنٹ ہے نا، وہ کہیں سے بھی لوز نہ کرے، اس کے اندر دراڑ نہ آئے ڈیوائن کمٹمنٹ میں. تو یہ ہے اسپریچول ریزیلینس. تو اگر آپ اسپریچول ریزیلینس دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ، یعنی اسپریچول اسٹیبلٹی پر کھڑے ہیں، تو پھر آپ کا سیلف اسٹینڈ اور یہ دونوں مل کر کے یہ آپ کو اہل دین کے اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں فرما رہے ہیں اب کسی آگ کی پرواہ نہیں. اب آپ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہیں، آپ سیدنا خلیل اللہ کے وارث ہیں. آپ ایسے سارے اہل دین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے وارث ہیں. بالکل جیسے ان کو اللہ نے آگ سے بچایا تھا، بس یہ بھی اب سب آگ سے بچے رہیں. تو مطلب یہ جو اسپریچول ریزیلینس ہے، یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ باہر کے اندر کے ہر پریشر کو، یعنی کہ اس کو روک کر کے اس کے سامنے شکست کھانے کے بجائے آپ اپنے انسٹانس پر کھڑے رہیں، آپ اپنے موقف پر کھڑے رہیں، آپ حق کے راستے پر کھڑے رہیں اور آپ کا اور حق کا تعلق کمزور نہ پڑے. یہ مثال کے طور پہ جب آپ کا مال اور اسباب کم ہوں تو آپ حق تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ وہیں سے ایک جس لگا کے اس پہ اور زیادہ بھروسہ کریں. یہ کمٹمنٹ ہے. جب آپ کو لوگ چھوڑ دیں اور آپ تنہا ہو جائیں اور آئسولیشن میں چلے جائیں تو آپ وہیں سے حق تعالیٰ سے زیادہ مانوس ہونے لگ جائیں اور اس کو اپنے لیے غنیمت جانیں کہ ٹھیک ہے، اگر لوگوں نے مجھے اکیلا کر دیا ہے تو میں حق کی مائیت میں اب اس کا مزہ لے رہا ہوں. جب آپ دیکھیں کہ دنیا کے سہارے ٹوٹ گئے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو حق کا دستہ ہے نا، وہ مضبوطی سے آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب دنیا سے آپ کو محبت نہ ملے تو حق کی محبت سے مطلب آپ اس ہر چیز کو ایک ٹاپ گیئر میں لے جائیں اور آگے لے کے جائیں. جیسے کہ گاڑی جب اوپر چڑھتی ہے تو زیادہ انجن پھر پریشر لے کر کے اس کو آگے بڑھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اوپر چڑھ رہی ہے گاڑی تو انجن فیل ہو گیا، تو وہ انجن نہیں ہے پھر وہ. تو آپ کے اندر اسپریچول اسٹیبلٹی اتنی ہونی چاہیے کہ پھر آپ ایسے سارے رکاوٹوں میں مزید پاورفل ہو جائیں اور حق کے ساتھ ویل کمیٹڈ ہو جائیں. غالب کا ایک بڑا پیارا شعر مجھے اور یاد آیا کہ راہ جب پاتے نہیں تو چڑھ جاتے نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. یہ ہوتا ہے اصل میں. تو دیکھو یہ آسان ہے، آپ سیلف ریسٹرینٹ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں، یعنی پرہیز جیسے ہندوؤں میں لیکن حق کی کمٹمنٹ کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. یہ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ حق کے ساتھ خوش گمان ہو کے چلیں، زیادہ توکل کے ساتھ آگے بڑھیں، زیادہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، زیادہ محبت و چاہت اور ذوق و شوق کے ساتھ اور حلاوت کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ کام مشکل. جس کو یہ چیز بھی حاصل ہو گئی نا تو بس وہ اہل دین ہے. یہی بتا رہے ہیں اس کی جو بھی آگ اندر سے اٹھے گی نا وہ اس میں کبھی نہیں جلے گا، کبھی نہیں جلے گا، کبھی نہیں. دنیا ساری بھی اس کے گلے پہ تلواریں لے کے کھڑی ہو جائے نا تو وہ بڑی آسودگی اور بڑے اطمینان کے ساتھ دنیا سے جائے گا حق کا کلمہ پڑھتا ہو، اسے کوئی فکر نہیں. بس یہی تھا نا معاملہ سارا، وہ جو کربلا والوں کے ساتھ اور بدر و حنین میں اور جو مارکے ہوئے ہیں اور جو جس طرح کے وہ ان کے جذبات ہوتے تھے، جو کیفیات ہوتی تھی وہ غیر معمولی کیفیات ہوتی تھی. بالکل ریورس، ہماری حالتوں سے بالکل ریورس ہو کر کے وہ ایک ذوق پا رہے ہوتے تھے. یعنی زہر میں تریاک پا رہے ہوتے یوں سمجھے، اور موت میں زندگی پا رہے ہوتے تھے. تو یہ اسی لیے ہوتا تھا. یہ دو چیزیں، ایک سیلف ریسٹرینٹ ان کی بڑی اچھی تھی، دوسرا یہ اسپریچول ریزیلینس جو ہے یہ ان میں بہت زیادہ تھی.